السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہودا کو یوسف کی پریشانی دیکھ کر رحم آیا اور بھائیوں کو ستانے سے روکا اور یوسف سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری جان نہیں لے سکتا۔ بھائیوں نے جب یہودا کو بدلتے ہوئے دیکھا تو کہا، تم یوسف کے معاملے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ یہودا نے کہا، میں یوسف کے قتل سے راضی نہیں ہوں، بے گناہ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ لوٹ چلو اور باپ کی امانت باپ کو سونپ دو۔ بھائیوں نے کہا، اگر باپ کے پاس لے جائیں گے تو وہ ہمارے ظلم باپ سے بیان کر دے گا۔ پھر یہودا نے سوچ کر کہا، اسے کنویں میں ڈال دو، وہاں یا تو یہ مر جائے گا یا پھر کوئی اسے نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ کنعان سے 3 فرلانگ پر ایک کنواں تھا۔ حضرت یوسف کو اس کنویں پر لے گئے۔ جب کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا، آپ لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ بھائیوں کو حضرت یوسف پر بالکل رحم نہ آیا۔ قمیض اتار لی اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اس چاند سے بھائی کو اندھیرے کنویں میں لٹکایا۔ ابھی کنویں میں آدھی دور تک ہی یوسف پہنچے ہوں گے کہ رسی کاٹ دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام خدا کے حکم سے کنویں میں پہنچے اور یہ خوشخبری دی، غم نہ کر، تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا، یہ بلا کی کالی رات ڈھل جائے گی، خدا تجھے تخت سلطنت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی تیرے سامنے مجبوری کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور تو ان کی خطائیں انہیں یاد دلائے گا اور یہ اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے۔ جب یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر فارغ ہوئے تو ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور حضرت یوسف کے کرتے کو اس کے خون میں ڈبو لیا۔ شام کو روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب کو بیٹے کا سخت انتظار تھا۔ بیٹوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم تو یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر آگے گئے تھے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب یہ سن کر رنج کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر راحیل نے آگے آ کر کہا، اے میرے محترم باپ، خدا تجھے یوسف کی طرف سے صبر جمیل دے۔ حضرت یعقوب نے بیٹے کا کرتا طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا، عجیب غریب بھیڑیا تھا، بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو چیرا تک نہیں، اور فرمایا، اب صبر جمیل ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر خدا ہی مددگار ہے۔ ادھر اتفاق سے سوداگروں کا ایک قافلہ مدین سے مصر کو جا رہا تھا، جو راستہ بھول کر جنگل میں بھٹک گیا تھا۔ کنویں پر پہنچے جس میں حضرت یوسف کو ڈالے گئے تھے تو قافلے کے سردار نے کہا کہ آج کہیں قیام کرو۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا آج یہیں قیام کر لیتے ہیں۔ صبح سردار نے اپنے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب ڈول کنویں میں پہنچا تو حضرت یوسف نے سمجھا کہ میرے بھائی مجھ کو کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کنویں میں انہیں 3 دن رات گزر چکے تھے۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف اس ڈول میں بیٹھ جا۔ حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا اور ڈول میں حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ بے اختیار خوشی سے پکار اٹھا، یا بشرا حاجہ غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے
تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو وہ فوراً قافلے والوں سے ملے اور کہا کچھ روز سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا واہ 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 واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں؟ بھائیوں نے کہا یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگر سے کہا اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف کو چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے ان کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کو راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں قافلے والوں نے نیا کپڑا پہنایا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں غلام معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر کو، جسے عزیز مصر کہتے تھے، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف کو قافلے سے خرید لیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے کہا اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ نوجوان یوسف حضرت یوسف جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عاجزی، پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا کرائے تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور جواہرات خیرات کر دوں گا تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے بہت خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے
اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا کے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ لیے۔ زلیخا بے تابانہ پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنے خفقت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ وہ درگزر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے۔ مصر کی عورتوں زلیخا کو طعنے دینے لگیں اور کہنے لگیں، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے، اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران اور ششدر رہ گئیں، اور ان کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ بھلا، زلیخا نے کہا، یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے۔ یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لاجمن قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں، مگر دو عورتیں جو بڑی چرب زبان تھیں رکی رہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کر رہیں گی۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھیں کہ یوسف وہ پاک باز شہباز ہے جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ ایک نے جا کر یوسف سے کہا، تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی ہٹ پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف نے تنگ آ کر جناب الہی میں فریاد کی، خداوند، جس چیز کی طرف سے یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اسے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا۔ اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی
حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی، زلیخا کے پاس گئی اور کہا یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو، اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے، اور قصور اگر ہے تو غلام کا ہے۔ عزیز نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اب وہ فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں آنے سے پورے قیدیوں کی جان میں جان آ گئی اور وہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ حضرت یوسف کو ایک خاص کمرے میں قید کر رکھا گیا۔ حضرت یوسف جب عبادت سے فارغ ہوتے تھے تب قیدیوں سے ان کا حال پوچھتے اور انہیں تسلی دیتے اور انہیں دین اور ایمان کی اچھی باتیں سناتے۔ قیدی ان کی صحبت سے بہت خوش ہوئے رہتے تھے کہ قید خانے کی مصیبت تک بھول جاتے۔ حضرت یوسف ایک لمحے عرصے تک ایک قید خانے میں رہے۔ جب اللہ نے انہیں قید سے نکالنا چاہا تو غیب سے اس کے اسباب مہیا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ روم نے اپنا ایک ایلچی مصر بھیجا اور اسے مال اور جواہرات اور تھوڑا سا زہر دیا تھا تاکہ وہ مصر کے بادشاہ کے کسی مصاحب کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ بادشاہ کو کسی بہانے سے زہر کھلا کر ہلاک کر دے۔ وہ ایلچی مصر پہنچا اور بادشاہ کے خاص باورچی اور شرابدار کو اپنا دوست بنایا اور بڑے رازدارانہ انداز میں اس سے اپنا مقصد بیان کیا۔ شرابدار نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی بادشاہ کو زہر نہیں دے سکتا، لیکن شاہی باورچی دولت کے لالچ سے صحیح راستے سے پھر گیا اور بادشاہ کو زہر دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابھی بادشاہ کو وہ زہر دے نہیں سکا تھا کہ کسی طرح اس سازش کا راز کھل گیا اور بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ شرابدار اور شاہی باورچی اسے زہر دینے کی اسکیم میں شریک تھے، لیکن ان دونوں میں سے کسی خاص شخص پر گناہ ثابت نہیں ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ نے دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ دونوں قیدی جب جیل خانے پہنچے اور وہاں حضرت یوسف کی ہم نشینی اور صحبت انہیں حاصل ہوئی تو وہ بادشاہ کی مصاحبت بھول گئے اور حضرت یوسف ہی کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے سوچا کہ یوسف ہر ایک قیدی کو خوشخبری دیتا ہے اور ہر ایک کے خواب کی تعبیر کرتا ہے اور ہر ایک کی الجھنوں کو دور کرتا ہے، ہمیں بھی آزمانا چاہیے۔ پھر وہ دونوں حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچے اور ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور چڑیاں پنجے مار کر کھا رہی ہیں۔ ان دونوں نے کہا اے یوسف، ہم تمہیں نیک مرد سمجھتے ہیں، تم ہمارے لیے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر کر دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہے۔
میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور آخرت کا اقرار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائے۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اے قید خانے کے میرے دونوں دو ساتھیوں، کیا کئی آقا اچھے ہیں یا ایک خدائے غالب؟ تم اس کے سوا کسی کی بھی پوجا کرتے ہو، وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا، اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ساقی اور شرابدار قید سے چھٹکارا پا کر پھر اپنے عہدے پر پہنچ جائے گا، اور شاہی باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور چڑیاں اس کے سر مغز کھائیں گی۔ حضرت یوسف نے کہا، ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر ساقی سے کہا، جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے اور بادشاہ کی قدرت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدوں سے محروم اور مایوس ہے۔ ساقی نے حضرت یوسف سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بادشاہ کی سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی۔ ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن وہ یہ بھول ہی گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرے۔ اس پر حضرت یوسف اور بھی چند سال تک قید میں رہے۔ دوستوں، اس کا آگے کا واقعہ ہم تیسری میں سنائیں گے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔